اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، ذی وقار حاضرین، میں اعتکاف کے متعلق چند اہم چیزیں بیان کر رہا تھا کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اعتکاف بندے کا نہیں ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی کہ تو بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ چیزیں کیا تھی کہ شرعی یا طبی عذر کے بغیر بندہ مسجد سے نکل جائے، بندے کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ روزہ نہیں رکھا، اعتکاف نہیں ہوا۔ حالت اعتکاف میں مباشرت کر ڈالی، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ کسی عذر کے باعث اعتکاف گاہ سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہر گیا تو اعتکاف بندے کا ٹوٹ گیا۔ تو اگر اب اعتکاف بندے کا ٹوٹ گیا ہے، اب بندہ پریشان ہے کہ بندہ کیا کرے، تو اس بندے کے لیے شریعت نے حکم یہ رکھا ہے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو ایک دن رات کی قضا کر لے اور روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جب بھی اعتکاف کی قضا کرے گا، جب بھی وہ اعتکاف کی قضا عورت کرے گی تو ضروری یہ ہے کہ اعتکاف کے بیٹھنے میں وہ بندہ یا بندی روزہ بھی ضرور رکھے گا۔ اب اعتکاف کی قضا رمضان میں بھی ہو سکتی ہے اور رمضان کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایام تشریق یعنی عید والے دن، ان دنوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو ہے کسی اور دنوں میں وہ اس اعتکاف کی قضا کر لے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلے ہیں جو بندہ یاد کر لے اور ان پر عمل کر لے تو یقین کرو کہ اس بندے کا اعتکاف بھی بن جائے گا، 2 حج 2 عمروں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو مسجد میں بیٹھے بٹھائے ثواب سے مالا مال کر دے گا۔ وہ بندہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، جیسے فرشتے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہر قسم کے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو لہٰذا خدا کے لیے اپنے اعتکاف کو اعتکاف بنا لیں۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔